بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ دو آیات ایسی مبارک آیات ہیں کہ جن کو انسان کی تخلیق سے 2000 سال پہلے خود رحمان نے لکھ دیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ان آیات کو خود لکھا اور یہ اللہ کا وعدہ ہے کہ جو انسان بھی ان آیات کو پڑھے گا اللہ تعالیٰ اس کو قیام اللیل کا ثواب عنایت فرمائیں گے، یعنی اس کا مقام ساری رات تہجد پڑھنے والے کے برابر ہوگا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ یہ فرماتے ہیں کہ جو بھی انسان عقل رکھتا ہے وہ کبھی ان دو آیاتوں کو پڑھے بغیر نہیں سوئے گا، کیونکہ یہ دو آیات حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو عرش کے خزانوں سے عنایت کی گئیں۔ آج کی ویڈیو میں ان دو آیات کی مکمل فضیلت اور ان کا وظیفہ آپ کو بتایا جائے گا کہ ان آیات سے آپ کو کیا کیا فائدے حاصل ہو سکتے ہیں۔ اس کی فضیلت ہم آپ کو احادیث مبارکہ کی روشنی میں بھی بتائیں گے۔ یاد رہے کہ ان دو آیات میں بڑے خزانے پنہاں ہیں جن کے بارے میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی احادیث میں خصوصی طور پر ذکر فرمایا۔ ہم آپ کو ان آیات کے فضائل و برکات بھی بتائیں گے اور ان آیات کا خاص وظیفہ بھی بتائیں گے۔ اب ان آیات کی تلاوت کی جاتی ہے کہ ہم کن آیات کی بات کر رہے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ لا نفرق بین احد من رسلہ وقالوا سمعنا واطعنا غفرانک ربنا والیک المصیر۔ لا يكلف الله نفسا الا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطأنا ربنا ولا تحمل علينا اصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين۔ سورت بقرہ آیت 285 اور 286 یہ ہیں۔ سورت بقرہ کی آخری آیات۔ چلیے اب آپ کو ان آیات کے فضائل کے بارے میں چند روایات بتاتے ہیں۔ صحیح مسلم اور بخاری کی ایک روایت میں ہے، ابو مسعود عقبہ بن عمرو انصاری بدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص رات کو سورہ بقرہ کی آخری دو آیات پڑھے گا وہ اس کو کافی ہو جائیں گی۔ ایک دوسرے حدیث میں سیدنا حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے سورہ بقرہ کی یہ آخری آیات عرش کے نچلے خزانے سے دی گئی ہیں۔ ان جیسی آیات نہ پہلے کسی کو ملی ہیں اور نہ بعد میں کسی کو ملیں گی۔ ایک دوسری روایت میں سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کرائی گئی تو تین چیزیں دی گئیں۔ نمبر 1 5 نمازیں، نمبر 2 سورہ بقرہ کی آخری آیات اور نمبر 3 شرک کے سوا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے تمام گناہوں کی معافی۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 173۔ ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ رات کو عشاء کے بعد اور سونے سے پہلے جو شخص ان دو آیتوں کو پڑھ لے گا اس کو تہجد کے برابر ثواب ہوگا۔ گویا اس کو ایسا ثواب ملا جیسے اس نے تہجد کی نماز ادا کی۔ کتنی بڑی فضیلت ہے کہ تہجد ادا کیے بغیر تہجد کا ثواب حاصل ہو جائے۔ یاد رہے کہ یہ اللہ رب العالمین کا فضل عظیم ہے کہ اس نے اپنے بندوں کو اپنی رحمت اور مغفرت کے لیے ایسے آسان اسباب مہیا کیے ہیں، اور سورہ بقرہ کی یہ دو آخری آیات بھی انہی اسباب میں سے ہیں۔ اور انہی آیات کے بارے میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان روایت میں یوں آتا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، کوئی عقل مند شخص ان دو آیتوں کو پڑھے بغیر نہیں سو سکتا۔ ایک موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان پیدا کرنے سے 2000 قبل ایک تحریر لکھی تھی جس کی 2 آیتوں سے سورہ بقرہ کو ختم کیا ہے۔ یہ 2 آیتیں جس گھر میں بھی 3 روز تک پڑھی جائیں گی شیطان اس گھر کے پاس بھی نہیں بھٹک سکتا۔ آپ خود ہی سوچ لیں کہ جس گھر میں شیطان نہیں بھٹک سکے گا تو اس گھر میں پریشانیاں کیسے داخل ہوں گی، اس گھر میں بے برکتی کیسے داخل ہو سکتی ہے۔ اسی لیے شیطانی وسوسوں اور پریشانیوں سے نجات کے لیے بھی ان آیات کا اہتمام کرنا ضروری ہے۔ اسی طرح حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ ایک دن جب حضرت جبرائیل علیہ السلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے تو انہوں نے یعنی حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اوپر کی طرف دروازہ کھلنے کی سی آواز سنی۔ چنانچہ انہوں نے اپنا سر اوپر اٹھایا اور کہا کہ یہ آسمان کا دروازہ کھولا گیا ہے۔
اس سے پہلے یہ کبھی نہیں کھولا گیا، اور اس سے ایک فرشتہ اترا ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا یہ فرشتہ جو زمین پر اترا ہے آج سے پہلے کبھی نہیں اترا۔ پس اس فرشتے نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام عرض کیا اور کہا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو 2 نوروں کی بشارت ہو جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کیے گئے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے یہ کسی نبی کو نہیں دیے گئے۔ ایک سورہ فاتحہ اور دوسرا سورہ بقرہ کی آخری آیات۔ معلوم ہوا کہ ان 2 آیات اور سورہ فاتحہ کو پڑھنے کے بعد جو دعا مانگی جائے گی وہ دعا قبول ہوگی۔ اللہ تعالیٰ سے ان آیات کے بعد جو بھی مانگا جائے گا عطا ہوگا، بشرطے یہ کہ پورے یقین کے ساتھ دعا مانگنی ہے۔ یاد رہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری سورہ بقرہ کی فضیلت کے متعلق بھی بتلایا ہے، اور یہ بھی بتلایا ہے کہ اس کی بعض آیات مثلاً آیت الکرسی اور سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات کی فضیلت خاص ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سورت کی فضیلت میں یہ بھی بتلایا ہے کہ شیاطین اس گھر سے بھاگ جاتے ہیں جہاں یہ سورت پڑھی جاتی ہے، اور یہ کہ سورہ بقرہ کی تلاوت جادو سے بچاؤ اور علاج دونوں کے لیے مفید ہے۔ جیسا کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم اپنے گھروں کو قبرستان مت بناؤ، بے شک شیاطین اس گھر سے بھاگ جاتے ہیں جہاں سورہ بقرہ پڑھی جائے۔ آپ بھی اگر چاہتے ہیں کہ آپ کے گھر میں خیر و برکت ہو اور آپ کے گھر سے ہر طرح کی پریشانیاں، بیماریاں اور بے برکتیاں دور ہو جائیں تو آپ نے رات کو سونے سے پہلے ان 2 آیات کو لازمی پڑھنا ہے، اور کوشش کی جائے کہ مکمل سورہ بقرہ کی تلاوت کا اہتمام بھی کیا جائے۔ آپ کا گھر جادو ٹونے سے اور ہر قسم کی پریشانی سے انشاءاللہ محفوظ رہے گا۔ یہی ان آیات کا وظیفہ ہے کہ ان کی تلاوت زیادہ سے زیادہ کی جائے، اور خاص طور پر رات کو سونے سے پہلے تو ضرور ان کی تلاوت کر کے سویا کریں۔ اللہ تعالی ہمیں ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور دوسروں کو بتانے کی بھی ہمت دے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، اور کومنٹس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام لکھ کر ضرور ٹائپ کریں۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔